دیتے ہیں۔ اللہ کا ڈر وہ قیمتی دولت ہے جس دولت کے نتیجے میں انسان ان گناہوں سے بہت آسانی سے بچ جائے گا جن گناہوں کو چھوڑنے کے لیے انسان کا نفس آمادہ تیار نہیں ہوتا ہے۔ ابھی چند دن پہلے میں نے کتاب پڑھی، ہم جب حدیث پڑھتے اور پڑھاتے ہیں تو ہم اس کے پہلے سند بیان کرتے ہیں، اور یہ صرف اسلام میں یہ دولت ہے اور کسی قوم کے پاس نہیں ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام سے لے کر کے ہم تک جب حدیث پہنچی ہے اس کی پوری سند موجود ہوتی ہے۔ مثلا تقریباً ہر کشمیری جانتا ہے حدیث موجود ہے انما الاعمال بالنیات۔ اب جب حدیث میں جب وہاں حدیث کتابوں میں اس کو جب دیکھیں تو ایسے نہیں کہیں گے، بھائیوں کہیں گے امام بخاری کہتے ہیں کہ مجھے حدیث سنائی فلانے نے، اس کا نام ہے حمیدی۔ حمیدی کہتے ہیں مجھے حدیث سنائی فلانے نے، اس کا نام ہے سفیان۔ سفیان کہتے ہیں مجھے حدیث سنائی فلانے نے، اس کا نام ہے یحییٰ۔ یحییٰ کہتے ہیں مجھے حدیث سنائی فلانے نے، اس کا نام ہے محمد ولد ابراہیم۔ محمد ولد ابراہیم ابن ابراہیم کہتے ہیں میں نے حدیث سنائی فلانے نے، اس کا نام ہے علقمہ۔ علقمہ کہتے ہیں میں نے حدیث سنی فاروق اعظم سے۔ فاروق اعظم منبر پر کھڑے ہو کر بیان کر رہے تھے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما الاعمال بالنیات۔ اب جب امام بخاری نے حدیث سنائی یہ بیان کی تو ان کے شاگرد نے ان سے حدیث لی، پھر سلسلہ چلتا رہا یہاں تک کہ ہوتے ہوتے ہم تک پہنچا۔ ہم تک کہاں سے پہنچا؟ تو ایک بہت بڑی شخصیت تھی شاہ ولی اللہ محدث دہلوی، بر صغیر میں ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش میں حدیث کا سلسلہ جو پہنچا ہے وہ شاہ ولی اللہ کے ذریعے سے پہنچا ہے۔ اس سے پہلے یہاں حدیث تھی مگر اس طرح سے نہیں تھی، اس سے پہلے حدیث لمٹ تھی۔ یہاں بخاری اور مسلم جو حدیث کی بڑی کتابیں وہ نہیں پڑھائی جاتی تھی کیونکہ یہاں تھا ہی نہیں ان کا پڑھانے والا کوئی۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی گئے مدینہ شریف، وہاں سے حدیث پڑھ کر کیا ہے، پھر یہاں انہیں حدیث پڑھائی۔ شاہ ولی اللہ نے جن بہت سارے لوگوں کو حدیثیں پڑھائی اس میں کشمیر کے لوگ بھی تھے۔ کتابوں میں آتا ہے کہ کوئی امین الدین کشمیری تھا، اس نے شاہ ولی اللہ سے حدیث پڑھی تھی، مگر آگے وہ امین الدین کشمیر آئے یا نہیں۔ شاہ ولی اللہ کے اہم ترین شاگرد ان کا بیٹا شاہ عبدالعزیز۔ شاہ عبدالعزیز نے پھر آگے حدیث پڑھائی، پھر ہوتے ہوتے ہم تک پہنچی۔ شاہ عبدالعزیز رحمہ اللہ تعالیٰ نے اپنی مجلس میں بیان کیا، کہتے ہیں بھائی یہاں دلی میں ایک عورت تھی، نہ نماز پڑھتی تھی، نہ روزہ، نہ حلال نہ حرام، کبھی زندگی میں نماز نہیں پڑھی، لیکن جب اس کو موت آئی تو وہ کچھ بول رہی تھی، اس کی آواز سمجھ میں نہیں آتی تھی کیا کہہ رہی ہے۔ شاہ ولی اللہ کہتے ہیں کہ میرے چچا جان تھے شاہ اہل اللہ۔ شاہ عبدالعزیز کہتے ہیں میرے چچا کا نام ہے شاہ اہل اللہ، ان کے والد کا نام ہے شاہ ولی اللہ، ان کے چچا کا نام ہے شاہ اہل اللہ۔ شاہ اہل اللہ بہت خدا رسیدہ بزرگ تھے اور بڑی روحانی کیفیت ان کی تھی، تو لوگ آئے شاہ اہل اللہ کے بعد کہنے لگے حضرت وہ فلانے گھر میں ایک نوکر عورت ہے اور زندگی بھر اس نے وہاں ان کی خدمت کی لیکن کبھی اس نے نماز نہیں پڑھی، بلکہ وہ کبھی غسل بھی نہیں کرتی تھی، ناپاک رہتی تھی، نماز نہیں پڑھتی تھی، روزہ بھی نہیں رکھتی تھی، کوئی نیک کام اس نے کیا ہی نہیں، کبھی صرف گھر والوں کی خدمت کرتی تھی، گھر والے بھی اس کے ساتھ شفقت کا معاملہ کرتے تھے لیکن دین کا کوئی کام اسے نہیں کیا۔ اس وقت وہ مرنے کی حالت میں اس کے زبان سے کوئی جملے نکل رہے ہیں اور ہم کو سمجھ میں نہیں آتے تو آپ چلیں۔ شاہ اہل اللہ آئے اور نزدیک آ کر سنتے رہے کہنے لگے اللہ اکبر، کہنے لگے بھائی یہ عورت کہہ رہی ہے فرشتے مجھے کہتے ہیں لا تخافی ولا تحزنی، ڈرنا نہیں، اللہ کا کوئی ڈر تم پر نہیں۔ کیا بات ہے، اس نے کیا عمل کیا ہے کہ فرشتے اسے کہہ رہے ہیں لا تخافی ولا تحزنی، لا تخافی ولا تحزنی، نہ ڈرنا نہ غم کرنا۔ کیا اس کے گھر کی اس عورت جس کی وہ نوکرانی تھی، اس عورت نے کہا جی ہاں جی ہاں، اور تو کوئی عمل اس کا ہمیں معلوم نہیں ہے، البتہ ایک دن اس نے عجیب بات کی۔ کیا کہتا ہے یہ محلے میں گئی، وہاں سے دودھ لے کر آئی، اس دودھ کو ابالنے لگی، دودھ کو ابالتے ابالتے جب اسے دودھ انڈیلا تو نیچے سے ایک کوئن نکلی، دینار نکلا، آج اسے کہتے ہیں پونڈ، تو نیچے سے پونڈ نکلا، اس سے پونڈ اٹھایا۔ اب آپ اندازہ کر سکتے ہیں پونڈ کی قیمت کتنی؟ کہنے جب پونڈ اٹھایا تو خوش ہو گئی، پھر سوچنے لگی میں نے کوئی نیک کام تو آج تک کیا نہیں اور اللہ نے مجھے سزا بھی دی تھی، اب یہ پونڈ میرے پاس آیا، یہ اصل میں ان گھر والوں کا جن کا دودھ میں نے لایا، ٹھیک۔ وہاں وہ عورت جس نے دودھ نکالا، دودھ نکالنے کے بعد اب اس کے برتن میں جب انڈیل رہی تھی، انڈیلتے اس کے کان کی بالی تھی، اس میں وہ پونڈ لگا ہوا تھا، وہ برتن میں گر گیا۔ اب وہ برتن میں گیا، اس کو نظر نہیں آیا، دودھ میں چلا گیا۔ اس کے بعد وہ ڈھونڈ رہی ہے وہ پونڈ کہاں چلا گیا، وہ دینار کہاں چلا گیا، وہ کوئن کہاں چلی گئی، اسے ملی نہیں، مگر وہ دودھ میں چلی گئی تھی اور وہ اس کے بعد پہنچ گئی۔ یہ وہ کوئن لے کر کے آ گئی اور خاتون سے کہا دودھ میں آپ کی یہ کوئن مجھے ملی ہے، میں یہ لے کر واپس آئی ہوں۔ اللہ تو کتنی ایمانت دار، تو کتنی نیک ہے۔ تو لگا میں تو کچھ بھی نیک نہیں، میرے تو گناہ ہی گناہ ہے،
مگر آج کم سے کم میں نے سوچا کہ اس عمل سے تو میں اللہ کو ناراض نہیں کروں گی. پھر کہنے لگی, میں سوچتی رہی کہ اللہ تعالیٰ شان قیامت کے دن مجھ سے پوچھیں گے نماز پڑھی ہے؟ میں کہوں گا جی نہیں. میں کہوں گا اللہ معاف کر دیجیے. روزہ رکھا ہے؟ میں کہوں گا نہیں. میں کہوں گا یا اللہ یہ آپ کا حکم مجھ سے ٹوٹا ہے, معاف کر دیجیے. پھر کہیں گے اللہ تعالیٰ یہ کام کیا, یہ میں کہوں گا کچھ نہیں کیا, معاف کر دیجیے. تو مجھے امید ہے اللہ مجھے معاف کریں گے. پھر جب کہیں گے کوئن تجھے ملی تھی تو نے واپس کیوں نہیں کی؟ میں کہوں گا معاف کر دیجیے. اللہ فرمائیں گے میں معاف نہیں کروں گا, اس سے جا کر پوچھو. آپ اس وقت مجھے معاف نہیں کرو گے, اس لیے میں کوئن لے کر جاؤں گا. شاہ اہل اللہ نے فرمایا اسی کی وجہ سے اللہ نے اس کو دنیا میں ہی بشارت سنوا دی, تم گھبرانا نہیں, تو غم نہیں کرنا. میرے ڈر کی وجہ سے تیرے ہاتھ میں کوئن آئی تھی تو نے واپس بھیجی. یہ شاہ عبدالعزیز رحمہ اللہ تعالیٰ کے ملفوظات میں لکھا ہوا ہے, اور ملفوظات کی کتاب چھپی ہے لکھنؤ میں. میرے بھائی جب یہ ڈر انسان کے دل میں پیدا ہوتا ہے, اس کے بعد پھر جن باتوں سے ہم بچنا چاہتے ہیں اور بچنا مشکل ہوتا ہے, جب یہ ڈر اللہ کا پیدا ہو گیا اس کے بعد ان باتوں سے بچنا مشکل نہیں ہے, بہت آسان ہے. بلکہ انسان کو خوشی ہوتی ہے کہ الحمدللہ میں بچ گیا, اس اللہ کو ناراض کرنے والے کام سے میں بچ گیا. مجھے ایک دفعہ لڑکے نے فون کیا, اس نے کہا میں بارہمولہ سے ہوں. میں نے کہا فرمائیے. کل شام کو میں ایک آدمی نے مجھے کسی طرح کا واقعہ سنا ہے. کل شام 2 سال یا 3 سال پہلے لڑکے نے مجھے فون کیا, کہا کہ جناب میں بارہمولہ رہتا ہوں, میں نے سری نگر سنڈے مارکیٹ سے جیکٹ خریدا ہے. جب میں گھر لایا تو میں نے اندر جیبیں دیکھی کہاں ہیں. ایک جیب میں $3000 نکلا. اچھا پھر کہہ لگا میں بنتا ہوں یہ $60. مجھے بتاؤ یہ $3000 میرے حلال ہے یا حرام ہے؟ اس کو کون سی چیز مجبور کر رہی ہے؟ یہی اللہ کا ڈر. تو میں نے کہا یار مبارک ہو تمہیں, تمہارے دل میں اللہ کا یہ خوف ہے. تیرے پاس $3000 مل گئے, اس کا حساب کر کے دیکھو یہاں کی کم سے کم کتنی رقم بن گئی. تجھے کون سی چیز مجبور کر رہی ہے کہ میں معلوم کروں گا یہ $3000 میرے لیے حلال ہے یا حرام ہے؟ وہ کسی انگریز کے ہوں گے جس نے اپنی جیکٹ میں پیسے رکھے ہوں گے, پھر جب اس نے ڈسٹ بین میں ڈالا ہوگا یا سنڈے مارکیٹ کے مال کے لیے بھیجا ہوگا تو جیکٹ سے پیسے نکالنا بھول گیا اور نکال نہیں پایا, تو پیسے یہاں پہنچ گئے. اب کہاں وہ تجھے آئے گا ڈان میرے پیسے دے دو؟ کوئی تجھے کون سی چیز مجبور کر رہی ہے؟ خدا سمجھ. یہی اللہ کا ڈر. جب یہ اللہ کا ڈر آتا ہے اس کے بعد پھر انسان ان غلطیوں سے میں جمعہ پڑھا رہا تھا یہاں امیر قدر کی مسجد ہدا مہاراجہ بازار میں, ممبر پہ بیان کر رہا تھا. بیان کرتے کرتے ایک آدمی نے وہاں باتھ روم سے کہا کہ جناب یہاں کسی کی گھڑی رہ گئی ہے. میں نے گھڑی یہاں دیکھی تو 15-20 ہزار کی گھڑی تھی, سمارٹ گھڑی ہے. یہ ایمان. اس آدمی نے باتھ روم سے گھڑی اٹھائی, اس کو کون مجبور کرتا وہ جیب میں رکھ لیتا, لیکن وہ کہہ رہا کہ نہیں صاحب آج کر تو اعلان یہ گھڑی کس کی. کل شام مجھے ایک صاحب ملے جو یہیں سری نگر میں اس وقت بھی ہیں, ملک سے باہر ان کی بہت بڑے پیمانے کی بزنس ہے. یہ مجھے کہتے ہیں کہ جناب مجھے پریشانی, بسے کی پریشانی. میں نے کہا بتائیے. کیا لگا میں دبئی میں 5 اسٹار ہوٹل میں تھا, جس کمرے میں تھا اس کمرے میں لاکر ہے. میں نے ریسپشن سے کنجی منگوائی کیونکہ لاکر مجھے کھولنا ہے, اپنا سامان مجھے رکھنا ہے. جب میں نے لاکر کھولا تو اس میں $1 نکلا. میں نے سمجھا مجھ سے پہلے جو یہاں اس کمرے میں رہا ہوگا اس کا پیسہ یہاں رہ گیا. کہا کہ میں نیچے ریسپشن پر گیا, میں نے کہا مجھے بتاؤ مجھ سے پہلے اس کمرے میں کون تھا؟ انہوں نے کہا نہیں صاحب ہم نہیں بتا سکتے آپ کو, کیونکہ یہ اس کا ذاتی فون نمبر ہم آپ کو نہیں دے سکتے. یہ کہتا ہے کہ آپ ہی فون کرو اسے. وہ کہتے ہیں کیوں؟ کہنے لگا مجھے لاکر میں پیسے نکلے ہیں. وہ کہتے ہیں کتنے؟ انہوں نے کہا میں نہیں بتا سکتا آپ کو کتنے پیسے نکلے ہیں, میں چاہتا ہوں اس تک یہ پیسہ پہنچ جائے. انہوں نے کہا نہیں ہمارے شیڈول میں نہیں ہے. کہنے لگا آپ کا شیڈول کیا ہے؟ بھائی کسی کے پیسے آپ کے ہوٹل میں رہ گئے ہیں, میں چاہتا ہوں اس تک یہ پیسہ پہنچ جائے, آپ مجھے کانٹیکٹ کرا دو. انہوں نے کہا یہ نہیں ہو سکتا. انہوں نے کہا ٹھیک ہے نہیں ہو سکتا. وہ کہتے ہیں پیسہ ہمیں دے دو. یہ کہتا ہے کہ میں نے ان کو پیسہ نہیں دیا. میں نے کہا پھر کیا لگا وہ ایسا پیارا پیسہ میرے پاس پڑا رہا میں سوچا کیا کروں گا میں. وہاں مجھے کوئی عالم نہیں ملا یا میں پوچھ نہیں سکا, تو میں نے بعد میں پیسہ فلاں جگہ پر خرچ کیا. لیکن مجھے آج تک ڈر ہے کہ میں نے غلط تو نہیں کیا, کہیں اللہ مجھے پکڑے گا تو نہیں. میں نے کہا اپنی ذات پر. کہنے لگا نہیں. میں نے کہا کس پر؟ کہنے لگا آپ سمجھو بیوہ, یتیم, پریشان حال, اور اس میں کچھ غیر مسلم بھی ہے, مسلمان بھی ہے, ان پر میں نے وہ پیسہ. میں نے کہا تقریباً لاکھوں میں ہے پیسہ. میں نے کہا پھر اب کیا لگا وہ خرچ تو میں کر چکا ہوں اپنی سوچ کے مطابق, آپ مجھے بتا دو میں نے صحیح کیا کہ غلط کیا. کون مجبور کر رہا ہے اس کو یہ پوچھنے کے لیے؟ اللہ کا ڈر. یہ اللہ کا ڈر جب بندے کے اندر پیدا ہو جاتا ہے اس کے بعد پھر آدمی نماز نہیں چھوڑے گا,